ہم اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمارے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور آگے کی طرف سے پکڑایا جائے گا، اور گناہ گار لوگوں کو بائیں ہاتھ میں اور پیچھے سے پکڑایا جائے گا۔ یہ سوچ کر ہی خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر مجھے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا تو کیا ہوگا، میری تو ہلاکت پھر یقینی ہے۔ یہ اعمال نامہ آخر ہے کیا، اور یہ کہاں تیار ہوتا ہے، اور اسے کون تیار کرتا ہے؟ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہر انسان کے ساتھ اللہ پاک نے دو فرشتے رکھے ہیں جو ہماری حرکات، ہماری باتیں، ہمارے اعمال، حتیٰ کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ ہماری موت تک وہ جو کچھ اس کتاب میں لکھتے ہیں وہ ہمارا اعمال نامہ ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے معزز لکھنے والے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان فرشتوں کا ذکر اس طرح سے کیا ہے۔ سورہ انفطار کی 10 اور 12 نمبر آیات میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم پر نگہبان ہیں کرامن کاتبین۔ ایک فرشتہ ہمارے دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف۔ دائیں ہاتھ والا فرشتہ ہمارے نیک کاموں کو لکھتا ہے، اور بائیں ہاتھ والا فرشتہ ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ تو ہمیں بغیر حساب کے جنت اور جہنم میں پھینکنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ ازل سے ابد تک ہر چیز سے واقف ہے اور بھولتا بھی نہیں۔ وہ روز قیامت میں ہماری زندگی کی ایک ایک حرکت کے بارے میں بتا سکتا ہے، لیکن اس نے ہمارے ساتھ فرشتے قائم کیے اور ان کے ذریعے اعمال نامہ تیار کروایا۔ اس میں اس کی کوئی مصلحت ہے؟ یہ اعمال نامہ تیار تو فرشتے کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو اچھا یا برا بنا سکتے ہیں۔ اگر اعمال نامے میں وہی لکھا جا رہا ہے جو ہم کرتے ہیں، تو ہم اس بات پر تو قادر ہیں نا کہ نیکی کریں، گناہ نہ کریں، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق چلیں، نیک کام کرتے جائیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں، اور بدی سے رک جائیں، اور لوگوں کو بھی برائی سے بچنے کی ترغیب دیں۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارا جو اعمال نامہ تیار ہوگا وہ کبھی بھی ہمارے بائیں ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کامیابی، یعنی جنت۔ جب ہم کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے دائیں ہاتھ والا فرشتہ فوراً اسے لکھ لیتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ نیکی کا ارادہ کرنے پر یا سوچ لینے پر فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور ہمیں ایک نیکی عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر جب ہم وہ نیک کام کر لیتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم نے نیکی کرنے کا سوچا اور وہ لکھ لیا گیا، پھر ہم نے وہ نیکی نہیں کی، تو جو لکھ لیا گیا تو کیا وہ مٹا دیا جاتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ ہمارے سوچنے پر ایک نیکی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے سنیں، جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ فوراً نہیں لکھا جاتا۔ پھر جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ جب لکھنے لگتا ہے تو دائیں ہاتھ والا اسے کہتا ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی نہ لکھنا، شاید یہ توبہ کر لے۔ لیکن جب ہم توبہ بھی نہیں کرتے تو ہمارا وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں اس پاک پروردگار کے جو اتنا کریم ہے کہ نیکی کا ثواب تو سوچنے پر ہی عطا کر دیتا ہے، اور بدی کرنے والے کی توبہ کا بھی انتظار کرتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اپنے اعمال نامے کو خوبصورت بنائیے۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے، ہمیں علم دیا ہے، ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، ہمیں اچھے اور برے میں پہچان کروائی ہے۔ اگر ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنے رہیں تو پھر ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں، کیونکہ دشمن ہی ہمارا برا چاہتا ہوتا ہے، اور ہم اپنے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اپنے اعمال نامے کو خوبصورت بنا کر اپنی قبر کو خوبصورت بنائیں، اپنی ابدی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اس دنیا کی طلب چھوڑ کر اس زندگی کی فکر کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے،
وہ زندگی خوبصورت بنائیں۔ اگر ہم اس زندگی کو خوبصورت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آگے آسانی ہی آسانی ہے۔ السلام علیکم۔